یہ داستان ہے برون نامی ایک امریکن ایتھیسٹ کی، جس کے ماں باپ خود کرسچن تھے لیکن اس کی پرورش ملحد کے طور پر کی تھی۔ یہ نوجوان امریکن یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بھی تھا۔ مسلمان بننے کے بعد ایک سپیچ میں اس نے اپنی پوری داستان سنائی کہ کیسے 8 مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے دہشت گردی والا مذہب یعنی مذہب اسلام چنا۔ انہوں نے فرمایا کہ میری کہانی یونیورسٹی کے پہلے سال سے شروع ہوئی۔ مجھے ایک سال میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سال میرے والدین کی ڈائیورس ہوئی اور میرا پیٹ ڈاگ بھی فوت ہوا تھا جو کہ ایک سخت جان تھا، اور ایک ہفتے کے اندر میرے 2 کار ایکسیڈنٹ ہوئے اور میرا ایک دوست بھی اسی سال فوت ہوا۔ میرے دوست کی جدائی میرے لیے گہرا صدمہ تھی۔ میں نے ایک قریبی شخص کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس موت نے مجھے کچھ سوال پوچھنے پر مجبور کیا کہ میں اس دنیا میں کیوں پیدا ہوا اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں صبح کیوں اٹھتا ہوں، میں کیوں پریشان رہتا ہوں۔ میں نے خود سے زندگی کے مقصد کے بارے میں سوال کیے اور اس نے مجھے ایک کوشش میں لگا دیا۔ پہل میں نے عیسائیت پر تحقیق کرنا شروع کر دی۔ میرے کچھ عیسائی دوست تھے، میں ان کے ساتھ ایک چرچ میں گیا اور یہ میری زندگی کا سب سے مزاحیہ کیمپ تھا۔ وہاں ہر کوئی گا رہا تھا لیکن مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان کی آوازیں بہت خوبصورت تھیں لیکن عجیب سا لگ رہا تھا۔ ہر کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ خدا تم سے پیار کرتا ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ خدا مجھ سے کیسے پیار کرتا ہے جبکہ میرا دوست اور میرا کتا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور میرے والدین کی آپس میں ڈائیورس ہو گئی ہے جو کہ میرے بہت نزدیک تھے۔ تو پھر خدا مجھ سے کیسے پیار کرتا ہے؟ میں نے عیسائیت پر مختلف پہلوؤں سے تحقیق کی، مختلف فرقوں کے بارے میں جانا، کیتھولک، آرتھوڈاکس اور کرس فرقے کے بارے میں بھی جانا۔ جب بھی میں عیسائیت سے متعلق سوال کرتا تھا تو وہ لوگ مجھے بائبل سے جواب نہیں دیتے تھے بلکہ خود سے جواب دینا شروع کر دیتے تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ عیسائیت میں مختلف تشریحات ہیں اور ہر کسی کی اپنی اپنی تشریحات ہیں۔ ایک چرچ کا پادری عیسائیت کے ایک پہلو پر یقین رکھتا ہے جبکہ دوسرا دوسرے پہلو پر۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ بائبل تو ایک ہے، پھر یہ مختلف تشریحات کیوں ہیں؟ یونیورسٹی فرسٹ ایئر میں پارٹ ٹائم جاب بھی کیا کرتا تھا۔ وہاں میرا ایک دوست ہندو تھا، ہم شفٹ تبدیل کرتے رہتے تھے۔ میں نے اس سے ایک دن کہا، آپ کے مذہب میں خدا کا سر ہاتھی کے سر کے ساتھ ملایا جاتا ہے، جبکہ خدا کا ہاتھی کے سر کے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ کیوں کسی شیر یا کسی اور بہتر کو کیوں نہیں چنا؟ ہمارے مذہبی مناظرے عموماً جاری رہتے، لیکن ان سب کے بعد میں جان گیا کہ یہ بہت سردرد ہے۔ میں نے مزید تحقیق کرنے کی کوشش کی۔ میرا ایک اچھا دوست مارمون بھی تھا۔ عیسائیوں میں اس مذہب کی مجھ سے زیادہ بار درخواست کی گئی۔ یہ لوگ بہت سخت تھے، شراب بھی نہیں پیتے تھے، وہ کیفین بھی نہیں پیتے تھے۔ اس مذہب کو قبول کرنے کے لیے یہاں بھی اندھا اعتقاد اور تقلید تھی، جبکہ میں ٹھوس ثبوت چاہتا تھا۔ میں نے یہودیت پر بھی تحقیق کی۔ ابو بکر سے پہلے میرا نام روبن تھا۔ یہودیت پر تحقیق کرنے کے بعد بھی میں جس کی تلاش میں تھا اسے نہ پایا، اور آخر میں نے بدھ مت مذہب دیکھا اور سمجھا کہ یہ وہ مذہب ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ یہ بہت اچھا مذہب تھا۔ وہ بہت سفید پوش لوگ تھے جنہوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ وہ دنیا کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ یہ بات بھی میرے لیے بہت امپریسو تھی۔ مزید تحقیق کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ خدا کا مذہب نہیں، صرف زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ پھر میرے ایک عیسائی دوست نے کہا کہ اب تک کتنے مذاہب پر تحقیق کر چکے ہو، اور میں نے اس کو وہ تمام مذاہب بتا دیے جن پر میں تحقیق کر چکا تھا۔ اس نے پوچھا کہ اسلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ اسلام تو دہشت گردی کا مذہب ہے، اس پر کیوں تحقیق کروں؟ لیکن ایک دن میں مسجد گیا اور یہ میری پہلی کوشش تھی۔ میں مسجد کو بھی چرچ کی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں جائے نماز پر جوتوں کے ساتھ ہی چل پڑا۔ ایک بھائی نماز پڑھ رہا تھا، میں اس کے سامنے سے ہی گزر گیا۔ سجدے کے دوران ممکن تھا میں اس کے سر پر پاؤں رکھ دوں۔ مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے سامنے ایک بھائی کو دیکھا جس کا نام ابو حمزہ تھا۔ ابو حمزہ مسجد کا امام تھا۔ میں اسے ابو دان کہتا تھا کیونکہ اس کی بہت بڑی داڑھی تھی۔ وہ میرے سامنے آ رہا تھا اور میں اسے مکمل طور پر دہشت گرد سمجھ رہا تھا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ آج میرے مرنے کا دن ہے۔ وہ سامنے سے آیا۔ اس نے بڑا عربی لباس پہنا ہوا تھا اور بڑی داڑھی بھی تھی، لیکن سبحان اللہ، اس کا پہلا لفظ تھا، آپ پر سلامتی ہو بھائی، کیسا چل رہا ہے سب کچھ؟ میں بہت پریشان تھا۔
میرے والد نے مجھے ایک ملحد بڑا کیا تھا۔ وہ خود عیسائی بڑے ہوئے تھے۔ انہیں ہر اتوار چرچ لے جایا جاتا تھا، جس سے وہ کافی نفرت کرتے تھے۔ تو جب ہم ان کی زیر پرورش تھے تو انہوں نے ہمارے ذہن میں ڈال دیا تھا کہ جب تم مرو گے تو سب کچھ ختم ہے، کوئی خدا یا دوبارہ زندگی بالکل نہیں ہے، لہٰذا میں ایک ملحد کی حیثیت سے بڑا ہوا ہوں۔ تو جب ابو حمزہ میری طرف آئے اور اتنے اچھے طریقے سے بات کی، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ ان کی بڑھی ہوئی داڑھی کی وجہ سے کچھ دن قبل میں نے انہیں ٹیررسٹ کے طور پر ہوائی جہاز جیک کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابو حمزہ مجھے چائے بسکٹ کھلانے لے گئے اور ہر بار اچھے طریقے سے پیش آتے۔ میں بھی چائے بسکٹ کھانے کے لیے اور مذہب کی چھان بین کرنے کے لیے آتا رہتا تھا۔ جب میں وہاں بیٹھ گیا تو میں نے سوال پوچھنا شروع کر دیے۔ میں نے وہ تمام سوالات پوچھے جو پہلے باقی لوگوں سے پوچھے تھے، لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ تھا کہ جب بھی میں سوال پوچھتا تھا وہ صرف جواب ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ قرآن اٹھاتے اور کہتے، یہ لو بھائی آپ کے سوال کا جواب۔ میں اور مشکل سوال پوچھتا تھا کہ عورت پردہ کیوں کرتی ہے، یا مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے، یا جب عورت کو مرد طلاق دے دیتا ہے تو پھر عورت اسی مرد سے دوبارہ شادی کرنے کے لیے حلالہ کیوں کرواتی ہے، جبکہ قصور سارے کا سارا مرد کا ہے۔ میں وہ تمام سوالات پوچھتا جو اسلام قبول کرنے سے پہلے لوگ پوچھتے ہیں، لیکن وہ ہر بار اپنے اندازے سے نہیں بلکہ قرآن سے جواب دیا کرتے تھے۔ اس امام صاحب کے پاس دوسرے حضرات بھی آتے تھے۔ ایک دن میں نے ان میں سے ایک سے سوال کیا کہ آپ کی فلاں مسئلے کے بارے میں کیا رائے ہے، لیکن اس نے مجھے جواب دیا کہ ہماری کتاب یعنی قرآن مجید کے ہوتے ہوئے میں کوئی بھی رائے نہیں رکھتا۔ میں نے اس سے قرآن مجید لے لیا اور گھر لے آیا۔ مجھے پڑھنے کے دوران یہ کبھی بھی محسوس نہیں ہوا کہ میں کوئی کہانی پڑھ رہا ہوں یا کوئی عام کتاب پڑھ رہا ہوں، بلکہ مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مجھے حکم دے رہا ہے اور میری رہنمائی کر رہا ہے۔ پھر ایک رات میں قرآن اور سائنس کا موازنہ کر رہا تھا۔ میں قرآن کو سائنس کی نظر سے پڑھ رہا تھا اور مجھے شرارت سوجھی کہ کوئی روحانی اثر مجھ پر ظاہر ہو۔ میں نے کھڑکی کھول کر موم بتی اس میں رکھ دی اور قرآن مجید بند کر دیا۔ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا، اے وہ اللہ جو آسمانوں کا مالک ہے اور جس نے تمام کی تمام کائنات بنائی ہے، یہ وہ گھڑی ہے جس میں میں اسلام قبول کرنے لگا ہوں۔ مجھے کوئی روحانی کرامت دکھا، اور یہ کہہ کر میں نے گو کہا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی فلموں کی طرح موم بتی چھلانگ لگائے گی۔ الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن میں بہت مایوس ہو گیا۔ میں نے 3 بار کوشش کی، لیکن موم بتی نے چھلانگ نہیں لگائی۔ بالآخر مایوسی کے عالم میں نے قرآن مجید کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں اگلے پیج پر پہنچا تو لکھا ہوا تھا کہ وہ لوگ جو ہم سے نشانی مانگ رہے ہیں، کیا ہم نے پہلے ہی کافی نشانیاں ظاہر نہیں کی؟ ذرا اپنے ارد گرد سورج، ستاروں اور پانی کو دیکھو، یہ نشانیاں علم والوں کے لیے ہیں۔ مجھے لگا کہ جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں اپنا سر مثبت میں ہلا رہا تھا۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں اتنا متکبر ہوں کہ اتنی نشانیوں کے باوجود بھی میں نشانی مانگ رہا ہوں۔ یہ تمام دنیا اور اس پر سینکڑوں مخلوقات کا پیدا ہونا ہمارے لیے نشانیاں ہی تو ہیں۔ چنانچہ اگلے دن ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ میں 6 ماہ سے اسلام پر تحقیق کر رہا تھا۔ میں نے مکمل ٹھان لی کہ اب مسلمان ہونا ہے، لیکن مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ اگلے دن عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ 7 یا 8 بج رہے تھے۔ مسجد میں 1000 تک لوگ موجود تھے۔ میں نے خود سے کہا کہ یہ لوگ کتنے مضبوط ہیں، اس قدر سردی میں بھی اپنے رب سے ملاقات کرنے آئے ہیں، جبکہ بدقسمتی سے یہ رمضان کی پہلی رات تھی اور ان میں سے اکثر رمضان والے مسلمان تھے۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ میں کافی ڈرا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک اچھے حلیے والے شخص سے میں نے کہا کہ اسلام لانا چاہتا ہوں، اور انہوں نے مجھے کلمہ کہلوایا۔ جب تمام الفاظ کہہ کر میں اٹھا تو سارا خوف ختم ہو گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے نہلا دیا ہو۔ میں خود کو بالکل صاف محسوس کر رہا تھا۔ لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، مجھے چوما اور گلے سے لگایا۔ یقیناً وہ دن میرے لیے بہت خوبصورت تھا۔ اس دن میرے اتنے زیادہ بہن بھائی بن گئے جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ خاندان کے لیے میں بہت عجیب سا تھا۔ وہ مجھ سے خوف کھاتے تھے کہ یہ ابھی بندوق اور گرنیڈ اٹھا لے گا اور ہم سب کو تباہ کر دے گا، لیکن وقت نے انہیں بتا دیا کہ مذہب نے مجھے ایک بہترین انسان بنایا ہے، اور یہ بات میرے والد نے خود تسلیم کی۔ انہوں نے ایک دن مجھے کہا
کہ جب سے تم مسلم بنے ہو ایک بہترین انسان بھی بن گئے ہو اور اب تم بہت پر اعتماد لگتے ہو۔ دوستو یہی آج کی ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنا اظہار خیال کامنٹ باکس میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔